لیکن سر آپ کہتے ہیں کہ زندگی تیز ہو گئی یا آپ کہہ لیں کہ جدت آ گئی، تو کیا سر جدت صرف اسی دور میں ہے؟ کیونکہ اگر آپ ہڑپا کے آثار دیکھیں، موہنجو داڑو کے دیکھیں، اہرام مصر کو دیکھیں، ابھی تک تو ان کی پرتیں نہیں کھولی جا سکیں کہ اب سے ہزاروں سال پہلے کی جو تہذیبیں ہیں کس طریقے سے گلیاں بنائی جاتی رہیں، کس طریقے سے نکاسی آب ہوتا رہا، کس طریقے سے وہ وینٹیلیشن سسٹم جو ابھی تک اس جدت پسند دور کے اندر بھی آپ نہیں اپنا سکتے کہ ایک کمرے سے 20ویں کمرے تک ہوا جو ہے بغیر کسی پنکھے کے چلی جاتی رہے، تو سر وہ بھی دور تو تھا جو معدوم ہوا، کسی کو معلوم نہیں کیا ہے۔ ایسا دور آگے آئے گا جنہیں یہ معلوم نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا بیتی، تو کیا اس کو تیزی کہیں گے یا اس کو یہ کہیں گے کہ معنویت سے ابھی تک ہمارا جو ذہن ہے وہ آشکار نہیں ہو سکا؟ تصوف میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ رب تعالیٰ نے انسانوں کو 81,11,111 ٹائپس آف علوم دیے، ٹھیک، لیکن انسان باوجود اپنی تمام تر قابلیت اور ذہانت کے ابھی تک 36,000 ٹائپس آف نالج جو ہے اس کو وہ ایکسپلور کر پایا۔ جن تہذیبوں کا آپ نے حوالہ دیا، ان سے بھی پرانی ایک تہذیب ڈسکور ہوئی مصر میں، وہ اس دور میں بھی میزائلز اور لیپ ٹاپ اور ڈیسک ٹاپ ان چیزوں کو استعمال کرتے تھے، اس کے آثار ملے ہیں۔ ان کے بارے میں تصوف میں یہ بات کہی جاتی کہ وہ 56,000 علوم کے جاننے والے ہو گئے تھے۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جس میں ہر چیز کا ایک سائیکل ہے، لائف سائیکل، جیسے انسان کا ایک لائف سائیکل ہے، ہر پروڈکٹ کا بھی لائف سائیکل ہے۔ ہم مارکیٹنگ میں یہ پڑھتے ہیں کہ ہر پروڈکٹ کا ایک لائف سائیکل ہے۔ پیشتے اس کے کہ کسی کمپنی کی ایک پروڈکٹ کا لائف سائیکل ختم ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم ایک نیو لیز آف لائف اس پروڈکٹ کو دے دیں۔ ٹھیک، تو اسی طرح قوموں کے ساتھ بھی ہے کہ ایک سرٹن لیول تک ترقی کرتی جاتی ہیں، اس کے بعد جا کے وہ بیٹھتی ہیں اور پھر وہ معدوم ہو جاتی ہیں۔ یہ ترقی جس کو ہم ترقی کہہ رہے ہیں، اس کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے۔ ٹھیک، ان چیزوں کا جو تعلق ہے وہ اس بات سے ہے کہ میں اپنی زندگی کو ایک خاص سٹینڈرڈ آف لیونگ تک اٹھانے کے قصے میں ہوں، اور اس نے مجھے مصروف بے تحاشا کر دیا ہے۔ تو اس مصروفیت نے مجھے یہ سب چیزیں بھلا دی ہیں جو اچھی تھیں، جو مختلف انسٹیٹیوشنس کی صورت میں فیملیز کے اندر کام کرتی تھیں، وہ چیزیں مجھے بھول گئی ہیں۔ اور میں نے بچوں کو جیسے پہلے عرض کیا کہ 2 ہی چیزوں پر چھوڑ دیا، یا اسکول کے ذمہ دے دیا یا انٹرنیٹ کے ذمہ دے دیا ہے۔ لیکن یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ انسانی برین کی ایوولوشن ہر وقت جاری رہتی ہے، اس کا ارتقاء ہوتا رہتا، اور بہت سی جگہوں پر آپ دیکھیے ایک شور بڑی شدت سے اٹھا تھا کچھ سال پہلے، اور لوگوں نے اس پہ عمل بھی کیا کہ بچے کو ٹائم دیا جانا چاہیے، بچے کے کاموں میں دلچسپی لی جانی چاہیے۔ ہمارے یہاں بھی جو سمجھدار ماں باپ ہیں وہ وقت بھی دیتے ہیں بچے کو، اور اس کے کاموں میں دلچسپی کا اظہار بھی کرتے ہیں، وہ بچے کو صحیح ٹریک پہ رکھتا ہے۔ لیکن اس کے لیے جو جیسے میں نے عرض کیا کہ روایات کا نیٹ ورک اسٹرانگ ہونا بڑا ضروری ہے، بے موقع نہ ہو جائے یہ بات۔ ہمارے پڑوس میں ہمارا مغربی ہمسایہ ہے ایران، ایک بڑی لمبی مدت سے پابندیوں کا شکار ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ترقی اس کی اس رفتار پر نہیں ہو سکی جو ہونی چاہیے تھی۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ دنیا کی ایک سپر پاور پلس اسرائیل جیسا ملک ان کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہے، نقصانات بڑے حوصلے سے برداشت کر رہا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ان کی کئی ہزار سال کی روایات ہے ایز اے نیشن، جو ان کو قائم رکھے ہوئے اپنی جگہ وہ بڑے مضبوطی سے کھڑے ہیں۔ تو یہ روایات ایسی چیز ہیں۔ اب دیکھیے آپ نے بہت سی ایسے لوگوں کے بارے میں سائٹیشنز پڑھی ہوں گی جنہوں نے بیونڈ کال آف ڈیوٹی جا کے
بریوری کا مظاہرہ کیا، وہ بڑی آسانی کے ساتھ اپنی جان داؤ پہ لگا دیتے ہیں. اور روایات ہیں ان کے خاندانی روایات ہیں جو انہیں پیچھے قدم نہیں ہٹانے دیتی. وہ وہیں اپنی جگہ رہتا ہے باوجود اس کے کہ جسم چھلنی ہو جائے اس کا گولیوں سے، لیکن وہ ہٹتا نہیں. وہ روایات ہیں جو قائم رکھتی ہیں. تو یہ جو آپ فیملی ٹریٹس کی بات کر رہے تھے، یہ فیملی ٹریٹس گورن ہوتے ہیں خاندانی روایات کے برتے پر. آئی نو بڑی میں تلخ بات کہہ رہا ہوں اور بری بھی لگے گی لوگوں کو، لیکن فیکٹ یہی ہے. میرا سوال سر یہ ہے کہ پاکستان میں ہمارے آباء و اجداد نے نیزے کی انیوں کے اوپر جس طریقے سے سر چڑھتے ہوئے دیکھے، جس طریقے سے بدن کٹے ہوئے لوگ یہاں تک پہنچے کہ کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کا بازو نہیں، کسی کی ٹانگ نہیں، اور پھر بھی وہ یہ نعرے لگاتے رہے کہ اے وطن ہم سے لے لے تو جو لینا چاہے، یہ سر ہے یہ دھڑ ہے تو جو لینا چاہے، یہ بازو یہ تیشہ تو جو لینا چاہے، یہ مٹی یہ گیہوں تو جو لینا چاہے، فقط اس کے بدلے تو خود کو بچا لے، وطن اپنے باہر فصیلیں بنا لے، فصیلوں کی بنیاد ہم پہ اٹھا لے، ہم وطن کو بچاتے ہوئے جان دے دیں، ہم وطن کو سجاتے ہوئے جان دے دیں. وہ سینہ بسینہ پیغامات ہم تک پہنچتے رہے، لیکن اب اس کا کرب جو ہے اس کا اندازہ لگانا وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے تو وہ شاید تمسخر اڑائیں، وہ شاید کہیں اچھا چلیں انہوں نے تو قربانیاں دے لیں اب تو ہمارا وقت ہے. تو وہ تڑپ زندہ نہیں ہے. پاکستان کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں وہ کون سا وقت آئے گا، کیسے آئے گا کہ جب ہمارے بچے کے دل کے اندر وہی کرب ہوگا، وہی اضطراب ہوگا، وہی خواب ہوگا جو ہمارے بڑوں نے دیکھا تھا؟ دیکھیے یہ چیزیں پیدا کی جاتی ہیں، اور یہ چیزیں پیدا کی جاتی ہیں بہت شروع سے. اس کو آپ آسان ایک لفظ دے دیجئے، نیشنلزم. یہ نیشنلزم ایسی چیز ہے جو آپ کو شروع ہی سے پیدا کرنا ہے بچے کے اندر، اور وہ ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتا جائے گا. جس جذبے کا آپ نے بہت ہی خوبصورت الفاظ میں اظہار کیا، اس کی رمق ابھی ہمارے اندر باقی ہے. جب وقت آتا ہے تو ہم اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ ہر ایک کے لیے حیرت کا باعث ہوتے ہیں کہ یہ وہی قوم ہے جو کل تک ایسی تھی، آج کس طرح کھڑی ہوئی ہے. وہ وہی جذبہ ہے جو اود آتا ہے فوری طور پہ ہمارے اندر. وہ جینز میں ہے ہمارے، جاتا نہیں ہے. جیسے غیر مسلم ورلڈ مسلمانوں سے خوف زدہ رہتی ہے، اس لیے نہیں کہ مسلمان طاقتور بہت ہیں. مسلمان تو بیچارے طاقت سے بہت دور ہیں. وہ اس چنگاری سے خوف زدہ ہیں جو اس راکھ میں کہیں سلگ رہی ہے. ٹھیک کہ وہ چنگاری کسی لمحہ بھی شعلہ بن جائے گی، اور اگر وہ چنگاری شعلہ بن گئی تو ہمارے لیے وقت بڑا مشکل آ جائے گا. وہ اس سے خوفزدہ رہتی ہے، اسی لیے مسلمانوں کو مخالفت کرتی